میں کچھ باتیں ربیع الاول سے متعلق کرنی تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ ربیع الاول کی آج کیا تاریخ ہے؟ ربیع الاول بس آ ہی رہا ہے نا، 12 ربیع الاول۔ دیکھو چند دلائل میں ہمیشہ سے دیتا ہوں، ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہی فرمایا نا؟ آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا، تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے، کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دے پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا، پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے۔ تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا، دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے۔ تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا، بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا، کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں۔ تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ، تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے، پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے۔ ہم تو دیکھ رہے نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ، کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ، اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھئی قرآن ملا ہے۔ بھئی وہ آج تھوڑی ملا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے، اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بتاؤ کہ بھئی حدیث میں کیا ہے، نبی نے اس پر کیسے عمل کیا، اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا، وہاں آگے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ بعض حدیثوں کی ایسی تشریح کی جائے کرتے ہیں لوگ کہ جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا، تو نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس پر میں، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ کس کو ایڈ کیا ہے؟ صحابہ کو بھی۔ کیونکہ جیسے قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اسی طرح حدیثوں کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ 3 طلاق کا 3 ہونا یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے۔ اب کوئی آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں، تو سمجھ لو کہیں گڑبڑ کر رہا ہے، وہ حدیث کو ایکسپلین کرنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے، حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے، کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا انہوں نے۔ سارے صحابہ اکٹھی 3 کو کتنا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے معیار بتا دیا، بھائی کوئی حدیث کو ایسے ایکسپلین کر رہا ہے کہ صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے، نہیں ماننا اس کو۔ فرقے سارے یہیں سے بنتے ہیں، کوئی قرآن کا لیبل لگا کے فرقہ بنائے گا، کوئی حدیث کا لیبل لگا کے۔ اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا وہ ہے اہل سنت والجماعت، جو سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتا ہے، جماعت صحابہ کو بھی مانتا ہے۔ قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کرتا جو صحابہ سے میچ نہیں کرتی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو اہل سنت والجماعت ہے وہ جنتی فرقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی غلط چیز کی طرف جائے گا وہ لیبل بہت اچھا لگا لے گا۔ مثال کے طور پر
ہمارے ہاں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اسلاف کے اقوال کو نہیں مانتے، نام سلفی رکھ لیا انہوں نے. میں سارے سلفیوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن بہت ایسے ملیں گے کہ اسلاف کے جب قول ان کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں وہ نہیں مانتے اس کو، لیکن کہتے اپنے آپ کو کیا ہیں؟ سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں. رنگی کو نارنگی کہیں، تند مال کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں. جو چلتی بھی چیز ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. گاڑی کا مطلب تو گڑی بھی ہے. اور جو تند مال ہے اس کو کہتے ہیں جو اتنا بہترین مال کو کھویا، یعنی کوئی ہم نے دودھ بھی کھو دیا یہاں. اور نارنگی، حالانکہ وہ تو رنگی بھی چیز ہے نا، اتنا کلر پیارا ہوتا ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نارنگی، یعنی رنگی نہیں ہے اس میں. تو یہی حال آج کل فرقوں کے اچھے لیبل میں. اسلاف کی ایک نہیں ماننا، نام کیا رکھ لینا؟ سلفی. اہل سنت والجماعت یعنی حدیث اور صحابہ کو فالو نہیں کرنا، سنت اور جماعت، صحابہ کی جماعت کو فالو نہیں کرنا، نام کیا رکھ لینا؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ملتے جلتے ناموں سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. جماعت المسلمین نے کیا گڑبڑ کی؟ حدیث میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کے نیا فرقہ بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا. مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا ایک فرقہ 1975 میں، اس الگ فرقے، وہ فرقہ جماعت المسلمین سے الگ ہوا ہے نا مسلمانوں کی جماعت سے، اس نے نام اپنا کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین. تو یہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ لیبل ہے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی اس کے اندر چینی ہے، باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو بتاؤ مکھی دھوکے میں آ جائے گی؟ مکھی تو دھوکے میں نہیں آتی، کیونکہ بوری کے اندر جو چینی کی خوشبو ہے وہ اس کو لائے گی. آپ لیبل سے دھوکے میں آتے ہو. جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں آپ سمجھتے ہو یہ اسلاف کے قول اقوال پر عمل کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں. جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے آپ سمجھتے ہو یہ سچی مچی کے جماعت المسلمین ہیں. آپ اس خوشبو کو نہیں دیکھ رہے کہ عملی دنیا میں کون ہے جو حدیث اور صحابہ کو فالو کر رہا ہے، پریکٹیکل لائف میں کون ہے. اس پہ آپ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. تو ناموں سے میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کام کو دیکھو، کام کیا ہے؟ کام اہل سنت والجماعت والا ہونا چاہیے. اب یہیں سے ہم ربیع الاول کو دیکھتے ہیں. ربیع الاول کو کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ہار پھول ہے، اور اب تو بہت کچھ ہونے لگا ہے. طواف شروع ہو گئے ہیں، کعبہ کی شبی بنائی جاتی ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، کیک کٹ رہے ہیں. یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ. لیکن آپ پہلے اسٹیپ سے دیکھیں، مٹھائیاں تو بٹتی ہی ہیں، حلوے تو پکتے ہی ہیں. یہ تو بہت کم درجے کا کوئی بدعت کو فالو کرے گا نا تو پہلا اسٹیپ ہے اس کا. لیکن ہمیں تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا نبی کی سیرت میں. حلوہ تو آگے کی چیز ہے بھائی. ایک مبارک بادی کا پیغام بھی نہیں ملتا ہمیں پیغمبر کی سیرت میں کہ ربیع الاول آیا ہو اور ہمارے نبی نے کسی کو مبارک بادی کا پیغام دیا ہو، یا چلو نبی نے نہیں دیا صحابہ نے دیا ہو. کوئی ایک ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ہے اس بارے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اگر کوئی اسکالر قرآن و سنت کے دلائل کے انبار لگا دیں، اس کا مطلب بھائی وہ قرآن و سنت کی اپنی اخپل تشریح ہے. یہ پشتو میں کہتے ہیں اخپل ہے. ہمیں صحابہ میں نہیں ملتی یہ چیز، نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے. یہ تو ہندوستان میں بہت بعد میں جا کے ایک رسم شروع ہوئی ہے. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کا رخ ٹھیک بولو نہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ نبی سے سب نبی کی محبت میں ہی رہے ہیں. کیک بھی کٹ رہے ہیں اور بتیاں بھی لگا رہے ہیں، ہار پھول بھی، اور کچھ لوگ تو ناچ گا بھی رہے ہیں، کر رہے ہوں گے. لیکن بھائی یہ محبت وہ ہے جو آپ کے، یہ وہ اسٹائل ہے جو آپ کا اپنا اسٹائل ہے. اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا، انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل سنت والجماعت کے فقہ میں 4 امام ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے جو مسائل مرتب کیے ہیں وہ کنہوں نے کیے ہیں؟ 4 اماموں نے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. یہ وہ اسکالرز ہیں جن کو پوری اہل سنت والجماعت نے مانا ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حنیفہ کے امام ہونے کی کیا دلیل ہے، ہمارے امام تو صرف پیغمبر ہیں. بھائی امام ابو حنیفہ کو امام فقہ میں مانا جاتا ہے، یہ خاص جزیے میں.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت میں امام ہے، سب کے امام ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے امام بخاری حدیث میں امام ہے یا نہیں. اب کوئی کہ نہیں ہمارے امام صرف امام اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابے بھائی تو کدھر کی کدھر لگا رہا ہے. اس سینس میں ہم تھوڑی امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں. ہم اس سینس میں امام ابو حنیفہ کو امام بولتے ہیں جس سینس میں ہم امام بخاری کو حدیث کا امام بولتے ہیں. تو اسی سینس میں ہم امام ابو حنیفہ کو فقہ کا امام بولتے ہیں. فقہ کا مطلب کیا؟ قرآن و حدیث سے مسائل مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کیے. انہوں نے کیے یا ان کے شاگردوں نے ان کے حکم پہ کیے، لیکن یہ انداز ان کا تھا. ایک مرتب شکل میں ہمارے پاس اسلامی قانون آئے، ایک ریسرچ ہو کے. یہ کام امام شافعی نے بھی کیا، امام مالک نے بھی کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا.